بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلح حدیبیہ کا مکمل قصہ۔ حضرت مسعود بن مخرمہ اور مروان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ راستہ میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قریش کے سواروں کے ایک جماعت کو لے کر مقام غمیم پر حالات معلوم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لہٰذا تم دائیں طرف کو ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم، حضرت خالد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قافلہ کی خبر اس وقت ہوئی جب کہ یہ لوگ عین ان کے سر پر پہنچ گئے اور انہیں اس قافلہ کا غبار نظر آیا۔ جب حضرت خالد کو پتہ چلا تو انہوں نے گھوڑا دوڑا کر قریش کو آپ کی آمد کی اطلاع دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ جب آپ اس گھاٹی پر پہنچے جہاں سے مکہ کی طرف راستہ جاتا تھا تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ لوگوں نے اسے اٹھانے کے لیے عرب کے رواج کے مطابق حل کہا، لیکن وہ بیٹھی رہی تو لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے، قصوہ اڑ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کفار مکہ مجھے جون سی بھی ایسی تجویز کا مطالبہ کریں گے جس سے وہ اللہ کے قابل احترام چیزوں کی تعظیم کر رہے ہوں گے، میں ان کی ایسی تجویز کو ضرور مان لوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کو جھڑکا تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا راستہ چھوڑ دیا اور وادی حدیبیہ کے آخری کنارے پر پڑاؤ ڈالا جہاں ایک چشمہ میں سے تھوڑا تھوڑا پانی نکل رہا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر دیا اور فرمایا کہ اسے اس چشمہ میں گاڑ دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے وہ تیر اس چشمہ میں گاڑ دیا تو جب تک صحابہ رضی اللہ عنہ وہاں رہیں اس چشمہ سے پانی جوش مار کر پھوٹتا رہا اور صحابہ رضی اللہ عنہ سے خوب سیراب ہوتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وادی حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ اتنے میں بدیل بن ورقہ اپنی قوم خزاع کے ایک جماعت کو لے کر آئے اور یہ لوگ اہل تہامہ میں سے آپ کے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے۔ انہوں نے کہا میں کعب بن لؤے اور عامر کے پاس سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے حدیبیہ کے چشموں پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور وہ لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر سارا سامان لے کر آئے ہیں، حتیٰ کہ ان کے ساتھ بیاہی اور بچے والی اونٹنیاں بھی ہیں۔ وہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں اور آپ کو بیت اللہ سے روکیں گے تو آپ نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں۔ ہم بہت حیران ہیں کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہو کر آ گئے ہیں، حالانکہ لڑائیوں نے تو قریش کو بہت تھکا دیا ہے اور ان کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو میں ان سے ایک عرصہ تک کے لیے صلح کرنے کو تیار ہوں۔ اس عرصہ میں دوسرے لوگوں کے درمیان کوئی مداخلت نہیں کریں گے اور میں اس عرصہ میں دوسرے لوگوں کو دعوت دیتا رہوں گا۔ اگر دعوت دے کر میں لوگوں پر غالب آ گیا اور لوگ میرے دین میں داخل ہو گئے تو پھر قریش کی مرضی ہے، اگر وہ چاہیں تو وہ بھی اس دین میں داخل ہو جائیں جس میں دوسرے لوگ داخل ہوئے ہوں گے، اور اگر میں غالب نہ آیا اور دوسرے لوگوں نے غالب آ کر مجھے ختم کر دیا تو پھر یہ لوگ آرام سے رہیں گے، اور اگر وہ صلح کرنے سے انکار کر دیں تو ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے ان سے اس دین کے لیے ضرور لڑوں گا یہاں تک کہ میری گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے، یعنی مجھے مار دیا جائے، اور اللہ کا دین ضرور چل کر رہے گا۔ حضرت بدیل نے کہا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں وہ سب اہل مکہ کو پہنچا دوں گا۔ چنانچہ حضرت بدیل وہاں سے قریش کے پاس پہنچے اور ان سے کہا ہم اس آدمی کے پاس سے آپ کے پاس آ رہے ہیں اور ہم نے اس کو ایک بات کہتے ہوئے سنا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اس کی بات آپ کو پیش کر دیں۔ اہل مکہ کے نادان قسم کے لوگوں نے کہا ہمیں ان کی کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان میں سے سمجھدار لوگوں نے کہا تم نے ان سے جو سنا ہے وہ ہمیں ضرور بتاؤ۔ حضرت بدیل نے کہا میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بات
ساری بات بتائی تو حضرت عروہ بن مسعود نے کھڑے ہو کر کہا کہ کیا میں تمہارے لیے والد کا درجہ نہیں رکھتا ہوں؟ انہوں نے کہا رکھتے ہیں۔ عروہ نے کہا کیا تم میرے لیے اولاد کی طرح نہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اولاد کی طرح ہے۔ عروہ نے کہا کیا تمہیں میرے بارے میں کوئی شک یا شبہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ عروہ نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے اہل عکاص کو تمہاری مدد کے لیے آمادہ کیا تھا، لیکن جب وہ تیار نہ ہوئے تو میں اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں اور اپنے مطیع و فرما بردار انسانوں کو لے کر تمہاری مدد کے لیے آ گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں معلوم ہے۔ عروہ نے کہا کہ اس آدمی نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے ایک بھلی اور اچھی تجویز پیش کی ہے تو تم اس کو قبول کر لو اور مجھے اس سلسلہ میں بات کرنے کے لیے ان کے پاس جانے دو۔ مکہ والوں نے کہا ضرور جاؤ۔ چنانچہ عروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بدیل کو فرمایا تھا وہی آپ نے ان سے بھی کہا۔ تو اس پر عروہ نے کہا اے محمد آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ نے اپنی قوم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تو کیا آپ نے سنا ہے کہ آپ سے پہلے عرب کے کسی آدمی نے اپنے خاندان والوں کو جڑ سے اکھیڑ دیا ہو؟ اور اگر دوسری صورت ہوئی یعنی قریش تم پر غالب آ گئے تو میں تمہارے ساتھ قابل اعتماد اور وفادار لوگوں کا مجمع نہیں دیکھ رہا ہوں، بلکہ ادھر ادھر کے متفرق لوگوں کی بھیڑ ہے جو جنگ شروع ہوتے ہی تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا تو اپنے معبود لات بت کی پیشاب گاہ چوس، کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ عروہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابوبکر ہیں۔ عروہ نے کہا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تمہارا مجھ پر وہ احسان نہ ہوتا جس کا میں اب تک بدلہ نہیں دے سکا تو میں تمہاری اس بات کا جواب ضرور دیتا۔ عروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگانے لگتے اور عروہ کے بھتیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے اور سر پر خود پہنے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے تھے۔ جب بھی عروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو حضرت مغیرہ اس کے ہاتھ کو تلوار کا دستہ مارتے اور کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے اپنا ہاتھ دور رکھ۔ چنانچہ عروہ نے سر اٹھا کر پوچھا یہ آدمی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہے۔ تو عروہ نے کہا او غدار، کیا میں تمہاری غداری کو ابھی تک نہیں بھگت رہا ہوں؟ یعنی تم نے جو قتل کیا تھا اس کا خون بہا ابھی تک دے رہا ہوں، اور جو تم نے مال لوٹا تھا اس کا تاوان اب تک بھر رہا ہوں۔ حضرت مغیرہ زمانہ جاہلیت میں ایک قوم کے ساتھ سفر میں گئے تھے، ان کو قتل کر کے ان کا مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صاف فرمایا تھا کہ تمہارا اسلام تو قابل قبول ہے، لیکن تم جو مال لائے ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عروہ کا اشارہ اسی قصہ کی طرف تھا۔ پھر عروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تھوکتے تو اسے کوئی نہ کوئی صحابی اپنے ہاتھ میں لے لیتا اور اس کو اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے تو صحابہ رضی اللہ عنہ اسے فوراً کرتے، اور جب آپ وضو فرماتے تو آپ کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے صحابہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور لڑنے کے قریب ہو جاتے، اور جب آپ گفتگو فرماتے تو صحابہ آپ کے سامنے اپنی آواز پست کر لیتے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے دل میں آپ کی اتنی عظمت تھی کہ وہ آپ کو نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ چنانچہ عروہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس گئے اور ان سے یہ کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، اللہ کی قسم میں نے ایسا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا جس کی تعظیم اس کے درباری اتنی کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے وہ سب کچھ بتایا جو انہوں نے وہاں دیکھا، اور انہوں نے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، تم اسے قبول کر لو۔ اس کے بعد بنو کنانہ کے ایک آدمی نے کہا مجھے ان کے پاس جانے دو، تو مکہ والوں نے کہا ضرور جاؤ۔
جب یہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ قریب پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فلاں آدمی ہے اور یہ اس قوم کا آدمی ہے جو قربانی کے اونٹوں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، لہٰذا تم جو قربانی کی اونٹ لے کر آئے ہو اس کے سامنے کھڑے کر دو۔ چنانچہ وہ اونٹ اس کے سامنے کھڑے کر دیے گئے اور لوگوں نے لبیک پڑھتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا سبحان اللہ، ان لوگوں کو تو بیت اللہ سے ہرگز نہیں روکنا چاہیے۔ تو اس آدمی نے اپنے ساتھیوں کو واپس جا کر یہ کہا کہ میں یہ منظر دیکھ کر آیا ہوں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے قربانی کے اونٹوں کے گلے میں قلاوہ یعنی ہار ڈالا ہوا ہے اور ان کے کوہان کو زخمی کیا ہوا ہے۔ اس زمانے میں قربانی کے اونٹ کے ساتھ یہ دو کام کیے جاتے تھے تاکہ ان نشانیوں سے ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ قربانی کا اونٹ ہے، یعنی وہ لوگ عمرہ کے لیے تیار ہو کر آئے ہیں۔ اس لیے میری رائے نہیں ہے کہ ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکا جائے۔ تو ان میں سے مقرز بن حفص نامی ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا ذرا مجھے ان کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا ضرور جاؤ۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو مقرز ہے، یہ تو بڑا بدکار آدمی ہے۔ وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگا۔ کتنے میں سہیل بن عمرو آ گئے۔ معمر راوی کہتے ہیں مجھے ایوب نے اکرمہ سے یہ نقل کیا ہے، جب سہیل بن عمرو آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام سے نیک فعل لیتے ہوئے کہا اب تمہارا کام آسان ہو گیا ہے۔ معمر کہتے ہیں کہ زہری اپنی حدیث میں یوں بیان کرتے ہیں کہ سہیل نے کہا آئیے صلح نامہ لکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے والے کو بلایا اور اس سے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا مجھے تو پتہ نہیں کہ رحمان کون ہے، اس لیے آپ بِاسْمِکَ اللہم لکھیں جیسے پہلے لکھا کرتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں ہم تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، بِاسْمِکَ اللہم لکھ دو۔ پھر آپ نے فرمایا یہ لکھو یعنی کہ یہ وہ صلح نامہ ہے جس کا محمد رسول اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ تو سہیل نے کہا اگر ہم یہ مان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو نہ ہم آپ کو بیت اللہ سے روکتے نہ ہم آپ سے جنگ کرتے، اور صلح نامہ میں وہ بات لکھی جاتی جو فریقین کو تسلیم ہو، اس لیے محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم چاہے تم نہ مانو ہوں تو میں اللہ کا رسول، لیکن محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت زہری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی ہر بات اس لیے مان رہے تھے کیونکہ قصوہ اٹھنے کے بیٹھ جانے پر آپ نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ کفار مکہ مجھ سے جون سی بھی ایسی تجویز کا مطالبہ کریں گے جس سے وہ اللہ کی قابل احترام چیزوں کی تعظیم کر رہے ہوں گے تو میں ان کی ایسی ہر تجویز کو ضرور مان لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ صلح کی شرط یہ ہوگی کہ تم ہمیں بیت اللہ کا طواف کرنے دو گے۔ تو سہیل نے کہا اگر آپ اسی سال بیت اللہ کا طواف کریں گے تو سارے عرب میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ ہم مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دب گئے، اس لیے آپ اس سال نہ کریں، اگلے سال کر لینا۔ چنانچہ یہ بات صلح نامہ میں لکھی گئی کہ اگلے سال طواف اور عمرہ کریں گے۔ سہیل نے کہا صلح نامہ کی ایک شرط یہ ہوگی کہ ہم میں سے جو آدمی بھی آپ کے پاس چلا جائے گا چاہے وہ آپ کے دین پر ہو آپ اسے ہمارے پاس واپس کر دیں گے۔ مسلمانوں نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئیں اور اسے مشرکوں کے پاس واپس کر دیا جائے۔ اب یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ سہیل بن عمرو کے بیٹے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ بیڑیوں میں چلتے ہوئے آ گئے۔ یہ مکہ کے نیچے والے حصے میں قید تھے، وہاں سے کسی طرح نکل کر آ گئے اور گرتے پڑتے مسلمانوں کے مجمع میں پہنچ گئے۔ سہیل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مطالبہ یہ ہے کہ صلح کی شرط کے مطابق آپ سب سے پہلے مجھے یہ آدمی واپس کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو اس صلح نامہ کی تحریر پوری نہیں ہوئی ہے، لہٰذا ابھی تو معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ سہیل نے کہا اللہ کی قسم پھر تو میں آپ سے ہرگز صلح نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم
اسے میری وجہ سے ہی چھوڑ دو۔ سہیل نے کہا نہیں، میں اسے آپ کی وجہ سے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت ابو جندل نے کہا اے مسلمانوں، میں تو مسلمان ہو کر آیا تھا، اب مجھے مشرکوں کی طرف واپس کیا جا رہا ہے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کتنی مصیبتیں اٹھا رہا ہوں؟ اور واقعی انہیں اللہ کی خاطر سخت مصیبتیں پہنچائی گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ آپ اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں۔ پھر میں نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں اور وہی میرا مددگار ہے۔ میں نے کہا کیا آپ نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جا کر اس کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا تھا، لیکن میں نے تم کو یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال بیت اللہ جائیں گے۔ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم بیت اللہ ضرور جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر کے پاس گیا اور ان سے کہا اے ابو بکر، کیا یہ اللہ کے برحق نبی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہم حق پر ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے کہا پھر ہم کیوں اتنا دب کر صلح کریں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے آدمی، وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کے نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں اور اللہ ان کا مددگار ہے۔ تم ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو، اللہ کی قسم وہ حق پر ہیں۔ میں نے کہا کیا انہوں نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جا کر اس کا طواف کریں گے؟ انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا تھا، لیکن کیا انہوں نے تم کو یہ بھی کہا تھا کہ تم اسی سال بیت اللہ جاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تم بیت اللہ ضرور جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس گستاخی کی معافی کے لیے بہت سے اعمال خیر کیے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح نامہ کی لکھائی سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمائے اٹھو، اپنی قربانی ذبح کرو، پھر اپنے سر مونڈ لو۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کوئی آدمی بھی کھڑا نہ ہوا حتیٰ کہ آپ نے یہ حکم 3 مرتبہ فرمایا۔ جب ان میں کوئی بھی نہ کھڑا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور لوگوں کی طرف سے آپ کو جو پریشانی آ رہی تھی وہ ان کو بتائی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا آپ یہ کروانا چاہتے ہیں؟ آپ باہر تشریف لے جائیں اور ان میں سے کسی سے بات نہ کریں بلکہ اپنی قربانی ذبح کرے اور اپنی نائی کو بلا کر سر منڈا لے۔ چنانچہ آپ باہر تشریف لائیں اور ان میں سے کسی سے کوئی بات نہ کی اور اپنی قربانی کو ذبح کیا اور اپنے نائی کو بلا کر اپنے بال منڈوائے۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی کھڑے ہو کر اپنی قربانیاں ذبح کی اور ایک دوسرے کے بال مونڈنے لگے اور رنج و غم کے مارے یہ حال تھا کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ پھر آپ کے پاس چند مومن عورتیں آئیں جن کے متعلق اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحوہن سے لے کر باسم الکوافر تک۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب آئیں تمہارے پاس ایمان والی عورتیں وطن چھوڑ کر تو ان کو جانچ لو، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو۔ پھر اگر جانو کہ وہ ایمان پر ہیں تو مت پھیرو ان کو کافروں کی طرف، نہ یہ عورتیں حلال ہیں ان کافروں کو نہ وہ کافر حلال ہیں ان عورتوں کو، اور دے دو ان کافروں کو جو ان کا خرچ ہوا ہو، اور گناہ نہیں تم کو کہ نکاح کر لو ان عورتوں سے جب ان کو دو ان کے مہر، اور نہ رکھو اپنے قبضہ میں ناموس کافر عورتوں کے۔ چنانچہ اس حکم کی وجہ سے حضرت عمر نے اپنی 2 عورتوں کو طلاق دے دی جو مشرک تھیں۔ ان میں سے ایک معاویہ بن ابی سفیان اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے شادی کی۔ یہ دونوں حضرات بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے۔ اتنے میں قریش کے ابو بصیر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر آپ کے پاس آ گئے۔ مکہ والوں نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے کہ آپ ہم سے جو معاہدہ کیا ہے اسے پورا کریں۔ آپ نے حضرت ابو بصیر کو ان دونوں کے حوالے کر دیا۔
وہ دونوں ان کو لے کر وہاں سے چل پڑے، یہاں تک کہ ذوالحلیفہ پہنچ کر ٹھہر گئے اور کھجوریں کھانے لگے۔ حضرت ابو بصیر نے ان دونوں میں سے ایک سے کہا، اے فلانے، مجھے تمہاری تلوار بڑی عمدہ نظر آ رہی ہے۔ اس نے نیام سے تلوار ان کے حوالے کر دی۔ انہوں نے اس پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ دوسرا وہاں سے مدینہ کی طرف بھاگ پڑا اور دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، اس نے کوئی گھبراہٹ کی چیز دیکھی ہے۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو اس نے کہا، میرا ساتھی تو مارا جا چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر پہنچے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کا عہد پورا کروا دیا کہ آپ نے تو مجھے واپس کر دیا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں سے چھٹکارا دلا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ماں کا ستیہ ناس ہو، یہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اسے سنبھالنے والا ہوتا۔ جب حضرت ابو بصیر نے یہ سنا تو وہ سمجھ گئے کہ اب بھی اگر مکہ سے ان کو کوئی لینے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس کر دیں گے۔ چنانچہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو جندل بن سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ مکہ والوں سے چھوٹ کر حضرت ابو بصیر کے پاس آ گئے۔ اسی طرح قریش کا جو شخص بھی مسلمان ہوتا وہ حضرت ابو بصیر سے جا ملتا۔ چند روز میں یہ ایک مختصر سی جماعت ہو گئی۔ اللہ کی قسم، ان لوگوں کو جب خبر لگتی کہ قریش کا کوئی تجارتی قافلہ ملک شام جا رہا ہے تو اس پر ٹوٹ پڑتے، ان کو قتل کر دیتے اور ان کا مال لے لیتے، حتیٰ کہ کفار قریش نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں تاکہ یہ معاہدہ میں داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا رستہ کھلے، اور اس کے بعد جو بھی آپ کے پاس آئے گا اسے امن ہے، ہم اسے واپس نہ لیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر ان کو مدینہ بلوا لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَاكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مکہ من بعد ان اسفرکم علیہم سے لے کر حمیت الجاہلیہ تک۔ ترجمہ، اور وہی ہے جس نے روک رکھا ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے بیچ شہر مکہ کے، بعد اس کے تمہارے ہاتھ لگا دیے ان کو، سے لے کر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک جب رکھی منکروں نے اپنی دلوں میں قد نادانی کی ضد۔ ان کافروں کی ضد یہ تھی کہ انہوں نے نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اقرار کیا، نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے جانے کو مانا، اور مسلمانوں کو بیت اللہ کے درمیان رکاوٹ بن گئے۔